بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے احکام وقف۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وقف سے کیا مراد ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے رکنا یا ٹھہرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے دوران تلاوت کچھ قوانین ہے کہ جن کا خیال رکھتے ہوئے آواز اور سانس دونوں کے رک جانے کو وقف کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اقسام وقف پر۔ اقسام وقف 3 ہوتے ہیں۔ کلمے کی آخری حرکت، یعنی کہ جس کلمے پر ہم وقف کریں، جس کلمے پر ہم روک رہے ہیں، اس کلمے کی آخری حرکت کو دیکھتے ہوئے وقف کے 3 طریقے ہوتے ہیں: بدون تغیر، وقف اسکان اور وقف ابدال۔ پہلی قسم ہے بدون تغیر، یعنی کہ بغیر تبدیلی کے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کلمے کا جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو یا پھر حروف مدنی میں سے کوئی حرف ہو، تو اس کو ہم وقف کی صورت میں اسی طرح ادا کریں گے۔ جیسے ایگزامپلس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے اذا الشمس کوورت۔ کوورت پر ہم وقف کر رہے ہیں، اس کلمے کا جو آخری حرف ہے تا وہ ساکن ہے، تو ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ اس طرح سے دوسری ایگزامپل میں والشمس وضحاها، اس میں بھی آخر میں الف مدی آ رہا ہے۔ الف مدی بھی وقف کی صورت میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ ایز اٹ از پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے یا مدی واو مدی بھی اسی طرح سے پڑھے جائیں گے بغیر تبدیلی کے۔ اب دوسری قسم ہے وقف اسکان، یعنی کہ ساکن میں بدل دینا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم جس کلمے پر وقف کر رہے ہیں اس کلمے کے آخری حرف کے اوپر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش میں سے کوئی حرکت ہو، تو اس حرکت کو ہم جزم یعنی کہ ساکن میں بدل دیں گے۔ کچھ ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے عما یتساءلون۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کے اوپر زبر ہے، اس زبر کو ہم جزم سے بدل دیں گے اور وقف کرتے وقت ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے یتساءلون۔ اب باقی ایگزامپلس کو بھی وقف کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ والعصر لإيلاف قريش الله لا إله إلا هو ربك يبين لنا ما هي۔ وقف اسکان کا دوسرا مورد ہے کہ اگر کلمے کے آخر میں گولہا آ رہا ہو اور اس کے اوپر الٹا پیش لگا ہوا ہو یا پھر اس کے نیچے کھڑی زیر لگی ہوئی ہو، تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ گولہا ساکن ہو جائے گا۔ جیسے ایگزامپلس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ما اکفرہ، اس میں گولہا کے اوپر الٹا پیش لگا ہوا ہے، وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے اکفرہ۔ اسی طرح سے طعامی، طعامی۔ اچھا، وقف اسکان میں کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں کہ جو اہم ہیں، جو یاد رکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جس حرف کو ہم ساکن کر رہے ہیں، یعنی کہ کلمے کا جو آخری حرف ہے، اس کے اوپر اگر تشدید لگی ہوئی ہو تو اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ساکن ہو جائے گی، لیکن جو شدت ہے وہ باقی رہے گی۔ جیسے وتب، تبا میں آخری حرف با ہے اور با کے اوپر تشدید ہے، تو اس کی حرکت یعنی کہ زبر جزم میں بدل جائے گی، جس کی وجہ سے با کے اوپر قلقلہ آ جائے گا، لیکن جو شدت ہے، جو تشدید ہے، اس کی شدت باقی رہے گی۔ وتب۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آخری حرف نون مشدد یا پھر میم مشدد میں سے کچھ ہو تو ان کی حرکت ساکن ہو جائے گی، لیکن تشدید باقی رہے گی۔ تشدید میں آپ سب جانتے ہیں کہ جب نون اور میم میں تشدید آئے تو اس کو ہم غنہ، اس میں غنہ کی صفت پیدا ہوتی ہے، تو غنہ باقی رہے گا۔ جیسے فیہن، فیہن، ٹھیک ہے، یعنی کہ نون کے اوپر جو زبر ہے وہ ہم نے ساکن کر دیا، لیکن تشدید کی وجہ سے غنہ اس کا باقی رہے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آخری حرف حمزہ ہو اور حمزہ کو ہم ساکن کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم حمزہ کو ساکن کرتے ہیں تو ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کسائی، اس میں آخری حرف حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، ہم وقف کی صورت میں اس کو حمزہ کو ساکن کر رہے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے کسا، کسا۔